فقیر والی سے بھائی محمد زبیر صاحب نے سوال پوچھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، محترم مفتی صاحب، ہمارا سوال یہ ہے کہ قبر پر سبز ٹہنی رکھنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ بعض لوگ ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ایسا کیا ہے، یعنی 2 مرتبہ قبر پر سبز ٹہنی رکھی ہے اور فرمایا تھا کہ جب تک یہ ٹہنی ہری رہے گی تب تک قبر پر عذاب موقوف رہے گا، لہٰذا قبر پر سبز ٹہنی رکھنے سے صرف عذاب ہی موقوف نہیں ہوتا بلکہ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اور بعض لوگ اس کو سنت نہیں مانتے۔ آپ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ کیا یہ سنت ہے یا نہیں، اور اس سے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے یا نہیں؟ محمد زبیر۔ جی میرے محترم بھائی، سب سے پہلے تو اس سوال میں جو آپ نے بات ذکر کی ہے اس کی تصحیح کر لیں کہ یہ واقعہ 2 مرتبہ کا نہیں ہے بلکہ ایک ہی مرتبہ کا واقعہ ہے، 2 قبروں کے حوالے سے ہے، یعنی 2 قبروں پر اللہ کے رسول نے ٹہنی رکھی، ایک ہی مرتبہ، یعنی ایک ہی واقعے میں ایسا ہوا ہے۔ پہلے تو اس کی اصلاح فرمائیں۔ اب پہلے اس پورے واقعے کو میں دہرا دیتا ہوں کہ اصل واقعہ کیا تھا، پھر اس کے بعد اس کا حکم عرض کرتے ہیں کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے، کیا یہ سنت ہے یا نہیں ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مکہ یا مدینہ کے ایک باغ میں جا رہے تھے کہ آپ نے 2 قبروں سے انسانی آواز سنی جن کو عذاب ہو رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاخ لی اور اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک اس قبر پر رکھ دی، ایک اس قبر پر رکھ دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، اور ان میں سے ایک قبر والے کو عذاب اس وجہ سے ہو رہا تھا کہ یہ چغلی کرتا تھا، اور دوسرے کو اس وجہ سے ہو رہا تھا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے اجتناب نہیں کرتا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ جو ٹہنی رکھی ہے سبز ٹہنی، یہ جب تک سبز رہے گی امید ہے کہ ان کا عذاب موقوف رہے گا۔ یہ وہ حدیث ہے، ایک ہی حدیث ہے، بخاری شریف میں ہے اور بھی کئی بعض کتابوں میں آتی ہے۔ دیکھیں، اس بات کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیں کہ حضرات محدثین کرام نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ آپ علیہ السلام کے ہاتھ کی برکت تھی، نہ کہ ٹہنی میں کوئی کمال تھا۔ اگرچہ بعض لوگ اس طرف بھی گئے ہیں، ٹہنی کی وجہ سے عذاب موقوف ہونے کی طرف گئے ہیں، لیکن وہ عقلاً و نقلاً درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ دیکھیں کہ آپ علیہ السلام نے صرف ایک مرتبہ 2 قبروں پر رکھی، اس کے بعد آپ علیہ السلام نے کسی قبر پر نہیں رکھی، اور آپ علیہ السلام کے جانثار صحابہ جو آپ کے ہر عمل کو اپناتے تھے، جو قبر حشر سے ڈرنے والے تھے، ان میں سے بھی یہ دوبارہ کسی اور صحابی سے ثابت نہیں۔ صرف ایک صحابی کا تذکرہ ملتا ہے کہ انہوں نے اپنی قبر کے اندر رکھنے کا کہا تھا، نہ کہ اوپر، اور قبر کے اوپر رکھنے والا واقعہ صرف ایک مرتبہ ہوا، اس کے بعد دوبارہ نہ آپ علیہ السلام نے کیا نہ کسی صحابی نے کیا۔ دیکھیں، قانون یہ ہے کہ سنت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ حضرات صحابہ کے عمل کو دیکھا جائے۔ اگر حضرات صحابہ نے اس عمل کو اپنایا ہے تو وہ سنت ہے اور اس کو ہم اپنائیں گے، اس کو جاری کریں گے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کو سنت نہیں کہہ سکتے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر پر ٹہنی رکھنا اور اس پر عذاب کے موقوف ہونے کی بات کرنا، یہ محض آپ کے ہاتھ کی برکت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکت کی وجہ سے وہ ٹہنی میں کوئی کمال نہیں تھا، محض آپ کے ہاتھ کی برکت سے عذاب موقوف ہونا تھا۔ میں ایک اور بات بیان کر دیتا ہوں، حضرات صحابہ کرام قبر حشر سے بڑا ڈرتے تھے۔ اگر یہ قاعدہ کلیہ ہوتا، یہ بات یوں ہی ہوتی جیسے سمجھ آ رہی ہے، تو حضرات صحابہ یہ وصیت کر کے جاتے کہ ایک ٹہنی خشک نہ ہو کہ دوسری رکھ دی جائے،
حالانکہ ایسا کبھی ثابت نہیں۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، کبھی کسی صحابی نے کسی اور قبر پر کبھی ٹہنی نہیں رکھی، کبھی اس کے بعد کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ میری قبر پر رکھی جائے، ایسا کچھ بھی ثابت نہیں۔ اور پھر یہاں جو لوگ ٹہنیاں رکھتے ہیں اس میں کئی ساری اور بھی قباحتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دیا گیا تھا، آپ کو اطلاع دے دی گئی تھی، آپ مطلع ہو گئے تھے کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ نمبر ایک تو ہمیں اس بات کا علم نہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر غور کیا جائے تو ہم اپنے کسی عزیز کی قبر پر ٹہنی رکھ کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ جب تک یہ ٹہنی سبز رہے گی تب تک اس کا عذاب موقوف ہو جائے گا۔ دیکھیں، یہ تو کسی کو متہم کرنے والی بات ہے۔ وہ بے شک جنت کے باغوں میں پھر رہا ہو، اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں قبر میں کھول دی گئی ہوں، اور ہم ٹہنی رکھ کے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ اسی لیے میرے محترم بھائی، یہ ٹہنی رکھنے سے نہ عذاب موقوف ہوتا، نہ یہ کوئی سنت ہے، محض یہ ایک فضول بات ہے۔ اگر یہ قاعدہ کلیہ ہوتا تو حضرات صحابہ ضرور اس کو اپناتے، حضرات صحابہ کو دے کر آگے تابعین، پھر تبع تابعین، پھر امت پوری اس بات کو اپناتی۔ حالانکہ ایسا ثابت نہیں ہے، اللہ کے رسول کے بعد یہ دوبارہ کسی نے یہ عمل اختیار نہیں کیا۔ اسی لیے نہیں کیا چونکہ یہ سنت نہیں تھی، اس عمل کی اپنی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ وہ ایک واقعہ محض اللہ کے رسول کو بتا دیا گیا تھا کہ جب تک یہ ٹہنیاں سبز رہیں گی تب تک عذاب موقوف رہے گا۔ اس میں بھی اصل جو حکمت تھی، اصل جو علت تھی، وہ اللہ کے رسول کی ہاتھ کی برکت تھی، نہ کہ ٹہنی میں کوئی کمال تھا۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس ساری بات پر غور کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ عمل سنت نہیں ہے، لہٰذا اس عمل کو اختیار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس عمل کو اختیار کر کے تو ہم اپنے کسی عزیز کو متہم کر رہے ہیں اور یہ ثابت کر رہے ہیں اپنے عمل سے کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ یہ کوئی سنت عمل نہیں ہے۔